نماز تراویح میں چوتھا پارہ ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ چوتھا پارہ جو ہے یہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس پارے کا پہلا 3 پاؤ، پہلا 30 1/3 تیسرا حصہ جو ہے وہ سورۃ آل عمران کے دوسرے حصے پر ہے، اور آخری پاؤ اس پارے کا سورۃ نساء پر ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسرا پارہ اس کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے جو ہم نے کل سماعت فرمایا تھا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یہاں مسلمانوں کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن کا منظر اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئے، اللہ رب العزت کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کل قیامت کے دن ان میں سے، ان نافرمان اور کافروں میں سے کسی سے بھی زمین ساری کی ساری سونے کی بنا کر وہ کافر اللہ کو دے کہ اللہ مجھے معافی دے دے، ساری زمین کو سونے کی شکل میں بنا کر ساری زمین کے برابر اللہ کے میدان میں اللہ کے ہاں وہ سونا پیش کرے فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر، بدلے کے طور پر، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ اکبر فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ان سے سونا زمین کے برابر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم ان سے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، زمین کے برابر سونا بھی وہ فدیے کے طور پر دیں گے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان سے قبول نہیں کریں گے۔ ہوگا کیا؟ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنا بلند دین ہے اور اللہ کو کتنا پسند ہے۔ جو اس دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کسی کے پاس سونا نہیں ہوگا، کسی کے پاس روپیہ پیسہ درم و دینار پاکستانی کرنسی ڈالر یورو پاؤنڈ نہیں ہوں گے۔ وہاں اس کے پاس کوئی بھی ایسے کاغذات جو دنیا کے اندر زمینوں کی ملکیت، مکانوں اور کارخانوں کی ملکیت کے ہے وہاں کام نہیں آنے۔ پھر بھی اگر کافر لوگ اللہ کو زمین کے برابر بھی، زمین کتنی بڑی ہے، اس کی لمبائی دیکھو، چوڑائی دیکھیں، گہرائی دیکھیں، اس کے برابر بھی اللہ کو کوئی سونا دے کر فدیہ دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے تب بھی یہ چیز قبول کر کے اس کی سزا کو معافی نہیں دیں۔ تو اسلام ہے جو ہمیں اتنی بڑی عزت دیتا ہے۔ تو چوتھا سپارہ جو آج ہم نے سماعت فرمایا اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حَتَّىٰ تُنْفِقُوا، حتیٰ کہ اس چیز کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مِمَّا تُحِبُّونَ، جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، از حد پسند ہے اور محبوب ہے۔ انسان دیکھ لے اس کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے، اگر وہ چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو تب وہ نیکی کو پہنچے گا۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ خوب اس کو جاننے والا ہے۔ اس رکوع کے آخر پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کس طرح تم اللہ کی آیات کی ناشکری کرتے ہو، انکار کرتے ہو، جب کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ اب جس کے پاس یہ کتاب آ بھی جائے، ایک تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ڈبل اجر دینا ہے، ایک تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، بن دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اس کا بھی ایک اجر انشاءاللہ ہمیں ملنا ہے۔ اور دوسرا کہ یہ کتاب
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کتاب کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے نہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے زندہ معجزہ ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کی آیات اور نشانیاں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اس سے پڑھ سکتے ہیں، پہلی امتوں کے حالات اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور آئندہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کتاب سے ہم یہ سارا سیکھ سکتے ہیں۔ اور وہاں اس موقع پر اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے والے ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جس نے خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا سمجھو بہت بڑی ہدایت کے راستے پر چل گئے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور سچی اللہ سے ڈر جاؤ حق تقاتہ ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہم اللہ کو رب مانیں، ہم یہ سمجھے اندھیرا ہے روشنی ہے، دن چھوٹا ہے بڑا ہے، گھر میں ہے کوئی اور ہے میرے علاوہ یا نہیں ہے، تنہا ہوں اجتماع میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، حق تقاتہ ہی میرا رب مجھے ضرور دیکھتا ہے۔ اس سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اسی طرح اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت صرف اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانی میں موت آنا یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت بھی عطا فرما اور دین پر کاربند رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب کے سب، اور فرقہ واریت میں نہ پڑ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کیا ہے جب تم آپس میں دشمن تھے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی خاص نعمت سے انعام سے تم آپس میں بائی بن گئے۔ دیکھو میری کاسٹ اور ہے، میں کسی اور علاقے کا ہوں، آپ کی کاسٹ اور ہے، آپ کسی اور علاقے کے ہیں، لیکن اس دین نے، اس قرآن نے، اس ادارے نے، اس مسجد نے، اس اللہ کے گھر نے، قرآن نے، تعلیم نے، طلباء نے ہمیں ایسا اکٹھا کر دیا جیسے ہم ایک خاندان ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں نہیں پتا، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا میرا بیک گراؤنڈ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، میں آپ کا نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اپنے انعام کے ذریعے ہمیں ایک جسم، ایک ہاتھ اور ایک مٹھی کی مانند کر دیا ہے۔ میری تکلیف کو آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کی تکلیف کو میں محسوس کرتا ہوں، میری خوشی آپ کی خوشی ہے اور آپ کی خوشیوں کو میں محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اوس اور خزرج اتنے بڑے بڑے قبیلے تھے جن کی کئی سو سال سے لڑائیاں چلی آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ دین آیا، انہوں نے قبول کیا تو ان کی پرانی دشمنیاں اسلام میں بدل گئیں اور پھر محبت میں بدل گئی۔ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جبکہ حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، جہنم کے کنارے میں بس گرنے ہی والے تھے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، رسالت کے ذریعے اصلاح فرمائی، پیغام دیا، ہدایت دی، تو ہم اللہ کے فضل سے کنارے سے اللہ نے اٹھایا اور ہمیں جنت کا راہی اور مسافر بنا دیا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ سامعین محترم، یہ چوتھا پارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے بھیجا ہی تمہیں اس لیے ہے کہ تم بھٹکے ہوئوں کی اصلاح کرو۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے اس امت کو امت وسط کہا ہے، امتا وسطا لتکونوا، اور یہاں کہا امت خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس، کرنا کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، و تنہون عن المنکر، برائی سے روکنا ہے، گناہوں سے روکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صورت واقعہ احد اور جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے اور کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم بہت کمزور تھے، تمہاری تعداد تھوڑی تھی،
تم کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی. کس طرح مدد کی؟ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. کافروں کے مقابلے میں، کافروں کا لشکر کتنا تھا بدر میں؟ یہ پہلی اسلام کی باقاعدہ جنگ ہے. جی کسی کو یاد ہے کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ جی 1000. کتنی تعداد تھی؟ اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ جو بہت اچھی اور ثابت شدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ 313 تھی. 320 بھی کہتے ہیں، 310 بھی کہتے ہیں. بہرحال جو زیادہ راجح موقف ہے وہ 313 کا ہے. اور حالت یہ تھی کہ کسی کے پاس نہ تلوار ہے. اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو بچنے کے لیے ڈال نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں ہے، کوئی پیادے چلے آ رہے ہیں، سواریاں نہیں ہیں. اور کافروں کا جو لشکر ہے ان کے پاس مکمل تیاری تھی. سینکڑوں کے حساب سے ان کے گھوڑے تھے، اونٹ تھے. ہر لڑنے والے کے پاس، ہر سپاہی کے پاس، کافروں کے ہر لڑنے والے سپاہی کے پاس تلوار بھی تھی اور ڈال بھی تھی. جن کے پاس نیزے بھی تھے ان کے پاس تیر اور تفنگ بھی تھے، میانے بھی تھی، سب کچھ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت کو تھوڑے سے صحابہ سے شکست سے دوچار کروا دیا. اور وہ منظر اللہ نے یہاں بیان کیا. فرمایا تمہاری میں نے پہلے 3000 لشکر آسمان سے جو بھیجے تھے نا فرشتوں کے، ان کے ذریعے میں نے تمہاری مدد کی. 313 صحابہ تھے اور مدد کرنے کے لیے فرشتے کتنے آئے؟ 3000. بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. یہ چوتھا پارہ ہے، میری اس میں کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمیں پھر تم نے صبر کیا اور اللہ پر تقویٰ کیا تو ہم نے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، پھر ہم نے آسمان سے 2000 فرشتوں کا لشکر اور بھیج دیا. 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5000 لشکر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا جو 313 صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے آئے تھے. جنگ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. 70 کے قریب کافروں کے لوگ وہ قیدی کر لیے، 17 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. اب بعد میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، مال غنیمت بھی جمع کیا، شہداء کے لاشیں بھی جمع کیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کی. اب ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں تو کھجور کی چھڑی تھی. ایمان دیکھیں ذرا، ایمان جو ہے میدانوں میں تولا جاتا ہے. ایمان کا پتہ چلتا ہے جب دشمن سامنے ہو اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہو اور اس کے ہاتھ میں توپ، اسلحہ، گن، تلوار، تیر، تفنگ ہو اور تمہارے ہاتھ میں چھڑی ہو، اور جو تمہارے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، ڈر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر، تقویٰ، اللہ کی محبت، یہ جو تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہے نا کہ میرا رب میری مدد کرے گا، میرا رب مجھے غالب کرے گا، اس کا نام ہے تقویٰ. پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو ایسے اپنی چھڑی، وہ کھجور والی چھڑی اوپر اٹھائی تھی، ابھی میں نے پوری اٹھائی بھی نہیں ہے، ماری بھی نہیں ہے، لیکن جو میرے سامنے وہ فلاں اللہ کا دشمن تھا نا اس کی گردن کٹی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اور بھی صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس سے نا جیسے ہی میں اپنے دشمن پر حملہ کرنے لگا، میرے پاس ایک سفید کلر کا، سفید رنگ کا گھوڑا، اس کے اوپر جو سوار تھا وہ بھی سفید تھا. اتنی تیز اس کی تلوار تھی، ایسے ہی اس نے اشارہ کیا اور دشمن کی گردن اڑا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اپنے صحابہ کی باتیں سنی، پھر ان سے کہا اور تمہارے رب نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا. اللہ اکبر. 5000 کا لشکر 313 کی مدد کے لیے آیا تھا آسمان سے. اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 اور 125 میں ارشاد فرمائی ہیں. سامعین محترم، قرآن کو جہاں جہاں سے بھی پڑھے نا دل ایسے باغ باغ ہوتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ جیسے اللہ رب العزت ابھی سکینت کو اور سکون کو اور رحمت کو نازل فرما رہا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے. اتنی اس کی مٹھاس ہے، اتنی اس کی حلاوت ہے.
اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں کہا کہ تم میرے راستے میں لڑنے والے شہداء کو مردہ نہ کہو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور دنیا کے اندر جو بھی جہاد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، شیطان کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، مسلمانوں کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، کمزوروں کی مدد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جب بھی مجاہدین جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد فرماتے ہیں، ہمیشہ مدد فرماتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر، نہیں تو میں ایک آپ کو بڑا ایمان افروز اس زمانے کا، اس دور کا واقعہ سناتا۔ ابھی وقت کی بہت قلت ہے، وگرنہ میں آپ کو ایمان تازہ کرنے والا واقعہ سناتا کہ مجاہدین کے ساتھ کس طرح کے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کافروں کی اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، کمزور بھائیوں کے لیے اپنا مال فقراء مساکین کے لیے خرچ کرو، تو تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، صلہ دیں گے، اجر دیں گے۔ تو کافر جو یہودی تھے نا اس وقت مدینے میں، اللہ اکبر، انہوں نے آپس میں نا خسر پھسر کیا، انہوں نے کہا اللہ تو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، اسی مالدار ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بات کو لکھ لیا ہے۔ صرف ظالموں نے یہ بات نہیں کی، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کے بڑوں نے اور انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی گناہ اور جرم کے قتل کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والی قوم نہیں ہے، یہ یہود بڑے بڑے گناہ کرنے والے، اللہ کے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے اور اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کل قیامت کے دن ہم ان کو پھر عذاب دیں گے نا، پھر ہم کہیں گے چکھو اللہ کی طرف سے یہ دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس کے بعد اس صورت کی اختتام ہے اور اگلی صورت النساء ہے۔ النساء شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ جان کون سی تھی پتہ ہے کسی میرے بھائی بزرگ کو؟ ایک جان جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کون تھے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آج یہ خاتون، یہ ظالم خواتین جن کی تربیت اسلام سے دور کرنے کے لیے کی گئی ہیں، جو آج کہتی ہیں خواتین کو حق دو اور تمہیں تو اسلام نے اتنی عزت دیا، ہمارے ابے کی پسلیوں سے، اے خواتین، اے خاتون، میرے ابے کی پسلی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی عزت والی کیا بات ہو سکتی؟ اس سے بڑی عزت اور مقام کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے باپ آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تھا۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ہے میرے صحابہ اپنی خواتین کو، عورتوں کو ذرا پیار اور محبت سے، سختی سے نہیں، پیار اور محبت سے ان کی تربیت کیا کرو، ان کو سمجھایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کس پسلی سے؟ ٹیڑھی پسلی۔ یہ جو ہماری پسلیاں ہیں یہ بعد میں یہ ہاتھ ہے اور پیچھے کمر ہے، کمر سے باہر نکل کر اس طرح گول ہوتی ہیں، آگے آتی ہیں، تو یہ ٹیڑھی پسلیاں ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کو سختی سے سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، پیار اور محبت سے ان کی تربیت کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کی بیوی کو اس سے پیدا کیا اور پھر ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پیدا کیا، اور کہا اس رب سے ڈر جائیے جس کا نام لے کر رحم کے رشتوں کا ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو۔ شادیاں جو ہم کرتے ہیں، کسی سے ہم کسی کی بیٹی کا سوال کرتے ہیں تو وہ رحم کا رشتہ ہوتا ہے نا اس کا، کہا رحم کے رشتوں کا جو تم اللہ کا نام لے کر سوال کرتے ہو نا،
پھر اس پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس سورت کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وصیت کے بارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مذکر کے لیے ہے، مثل برابر، حظ الانثیین دو مؤنثوں کے برابر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا بیان کیا ہے۔ کس چیز کا بیان کیا ہے؟ وراثت۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ گھر کا سربراہ جب فوت ہوتا ہے، جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے وہ ورثہ ہوتا ہے، اور اس کے وارث اس کی بیوہ اور اس کی اولاد، چاہے وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ بن جاتی ہیں۔ ایک یہاں میں بات بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں صرف ایک بات کی جاتی ہے کہ جو مر گیا ہے، اس کی بیوہ ہے، اس کی اولاد ہے، تو اس کو دے دو۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں انہی آیات میں یہ بیان کیا ہے، اگر فوت ہونے والا مرد جو سربراہ ہے، جو بھی فوت ہونے والا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس کے والدین زندہ ہے تو اس کے ورثے میں سے اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ ہم نے صرف اس کی بیوہ یا اس کے خامند یا اس کی اولاد کے لیے ہم بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کے والدین زندہ ہے تو ان کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا بیان اس صورت میں کیا ہے، مال کی تقسیم کا تذکرہ کیا ہے، کہا اگر اولاد ہو تو پھر اتنا حصہ، اگر اولاد نہ ہو تو پھر اتنا حصہ، اور اگر کوئی بیوہ ہے تو بیوہ اس کا اتنا حصہ ہے، اور کہا اگر میاں بچ جائے، عورت پہلے فوت ہو جائے تو اس کا مال پھر تقسیم ہوگا تو پھر خامند کو آدھا حصہ ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل یہاں بیان کیے ہیں، اور یہ بیان کرنے کے بعد پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اگلا رکوع بھی اس میں توبہ کے متعلق بیان کیا ہے، اور آخری آیت جو اس پارے کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حرمت کا تذکرہ کیا ہے، ایسے رشتے جن سے آدمی کی شادی نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی، جن رشتوں سے شادی نہیں ہو سکتی ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ ایک موٹا سا قانون سمجھ لے اسلام کا، جن رشتوں کے ساتھ کسی کی شادی ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے، اس رشتے سے پردہ ہے، اور جس سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رشتے یہاں بیان کیے ہیں اس آخری آیت کریمہ میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کتاب قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس کتاب کے ساتھ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مستری ضیاء اللہ صاحب، اے اللہ عطاء اللہ صاحب ہیں، بھائی جان عبد الرحمن ہے، اویس کی والدہ ہے، اور فہد صاحب کی والدہ ہے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، ایوب صاحب بیمار ہیں، میرے والدین بیمار ہیں، ہمارے بچوں کے والدین بیمار ہیں، اللہ اور بھی دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے، روزانہ ہی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، جس نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ہر اس بیمار کو صحت، تندرستی، عافیت، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ مرزا رشید صاحب کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس کتاب کے ذریعے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث ہدایت بنا دے۔ اللہ اس کتاب قرآن کریم کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ رمضان کی ہر راحت تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ یہ سچ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کو تو آج رات جہنم سے آزادیاں دے گا۔ اللہ ہم بھی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، اے اللہ ہماری اولاد، ہماری ازواج، ہماری بیویاں، اے اللہ ان سب کو جہنم سے آزادیاں دے دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ بے شک تو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، تو مالک مطلق ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی بہت بڑی اور عظیم کامیابی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، بابرکت رزق عطا فرما۔ اے اللہ ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ ایسے والدین جو اپنے اولاد کی نافرمانیوں سے اے اللہ پریشان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں بن جائیں اللہ، وہ عبادت گزار بن جائیں اللہ، ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ قرآن کی محبت ان کو عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی بے راہ روی اور دنیا کی اے اللہ جتنی بھی رنگینیاں ہیں جو ان کو دین سے دور کر سکتی ہیں اللہ ہماری اولادوں کو ان سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر۔ اے اللہ ہمارے نمازی بابا جی عبد الباری پٹھان اے اللہ وہ بھی سخت بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا پرانا نمازی ہے، بڑا بارونق بندہ ہے بابا عاشق اے اللہ وہ بھی عرصے سے بیمار ہے اللہ اس کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب